علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ، یہ علم العقائد ہے، اس میں عقائد پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی ایک وجوہ بیان کی گئی ہیں، میں وہ ساری بھی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں لأن عنوان مباحثہ کان قول الکلام فی کذا فی کذا، کہتے ہیں اس لیے کہ علم الکلام میں جب متکلم گفتگو کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، اس میں فلاں نے یوں بات کی، فلاں نے یوں بات کی، فلاں نے یوں بات کی، اس لیے اس کو علم الکلام ہی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بہت پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں لأنه یورث قدرتا علی الکلام فی تحقیق الشرعیات و الزام الخصوم کالمنطق للفلاسفہ، اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد اور مسائل کو ثابت کرنے اور مخالف کو خاموش کرانے پر کلام کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، جس طرح علم منطق فلسفی مسائل میں گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ علم منطق فلسفی مسائل میں گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو یہ علم الکلام اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بندے میں بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور بولنے کو کلام کہتے ہیں، اس لیے اس علم کا نام علم الکلام ہے کہ اس علم کے ذریعے اسلامی عقائد پر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، علامہ سعد التفتازانی نے تیسری وجہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں لأنه اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم بتتعلم بالكلام فاطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تميزا، فرماتے ہیں اس لیے کہ علم الکلام اس لیے کہ جو علوم کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، علم الکلام میں ان میں سب سے پہلا علم ہے۔ بات سمجھیں، یعنی وہ علوم جو بولنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بولیں تو پھر سمجھ آتے ہیں، نہ بولیں تو اس پر سمجھ نہیں آتے، ان میں سب سے پہلا علم یہ علم الکلام ہے۔ پھر علم الکلام کو اسی علم عقائد کے ساتھ خاص کر دیا گیا، دوسرے علوم پر علم الکلام کا استعمال چھوڑ دیا گیا تاکہ اس علم اور دیگر علوم میں امتیاز باقی رہے۔ نمبر 4، علامہ تفتازانی رحمہ اللہ چوتھی وجہ بیان فرمائی، فرمائے لأنه انما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل، فرماتے اس لیے کہ علم الکلام ایسا علم ہے جو بولنے سے اور گفتگو سے ثابت ہوتا ہے، بخلاف باقی علوم کے وہ مطالعہ سے بھی آ جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے بھی آ جاتے ہیں، غور و فکر سے آتے ہیں، لیکن علم الکلام تب آئے گا جب آپ بولیں گے۔ اس لیے آپ جو اصول عقائد کو پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر بولنے کا ملکہ پیدا کریں، بولنے کی صلاحیت پیدا کریں، اپنی بات سمجھانے کا مزاج پیدا کریں، پھر آپ متکلم بنیں گے۔ ویسے کیسے بنیں گے؟ وہ کون سا متکلم ہے جس کی زبان گونگوں والی ہو اور متکلم ہو؟ یہ کیسا متکلم ہو سکتا ہے؟ علم الکلام کو، اس علم کو علم الکلام کہنے کی پانچویں وجہ وہی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے بیان کی، فرماتے ہیں لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما أداه من علوم كما يقال الأقوى من الكلامين هذا هو الكلام۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ علم الکلام کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ گویا باقی علوم کے علاوہ کلام ہی یہ ہے، یعنی باقی علوم کو کلام نہیں کہہ سکتے، قوت دلیل کی بنیاد پر گویا کلام ہی یہ ہے۔ جس طرح دو گفتگو کرنے والے ہوں، ایک کی گفتگو مضبوط ہو، کہتے ہیں بات تو ہوئی نا، گفتگو تو ہوئی نا، اس کو بات کہتے ہیں، حالانکہ بات تو دوسرے نے بھی کی ہے نا، لیکن کہتے ہیں اس کو بات کہتے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں علم الکلام اپنے قوت دلائل کی بنیاد پر باقی علوم کی نسبت ایسے ہے کہ گویا کلام ہے ہی یہ، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ آپ نے متکلم بننا ہے تو محنت کریں۔ مجھ سے کئی ایک حضرات رابطہ فرما کر مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم آپ کی طرح بولنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو کیسے بنیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج میڈیا پر آ گیا بولتا ہے تو ہم میڈیا پر 2 ویڈیو بنا لیں گے، شاید ہم بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے بیٹا اس پر محنت کی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں جمعرات کے دن میں باقاعدہ ہفتے کے دوران تیاری کرتا،
3-4 تپائیاں کھڑی کرتا، خود اپنا سٹیج بناتا اور خود کھڑے ہو کے طلباء کے درمیان اپنے نام کا اعلان خود کرتا اور خود خطبہ پڑھ کے پھر دلائل کے ساتھ اپنی تقریر کرتا، اور اس طرح میں خطابت خود سیکھتا اور اس طرح دلیل سے بات کرتا۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ گواہ ہے، درجہ خامسہ والے سال جب جمعرات کو میں تقریر کرتا، بعض طلباء دورہ حدیث کے میری گفتگو کے درمیان بیٹھ کے میرے دلائل کو قلم بند فرماتے، اور میں جب کمرے میں تقریر کرتا تو میرے ہی بعض اساتذہ باہر کھڑے ہو کر طلباء کے درمیان میری تقریر سنتے اور لذت محسوس کرتے تھے، یہ طالب علم بولتا کیسے ہے۔ آپ بولنا ہے تو بولنا سیکھیں، محنت کریں، تیاری کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں، اس کے لیے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خطابت کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَآتَيْنَا فَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوت خطابت عطا فرمائی، اور آپ کا خطاب فاصل تھا، حق اور باطل کو جدا کر دیتا تھا۔ اور خطابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا، بعض بیان وہ جادو کی طرح ہوتے ہیں۔ جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ مخالف کو بھی احساس ہو کہ یہ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نصارہ نجران کے آئے تو انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطیب حضرت ثابت کو کھڑا کیا، فرمایا ذرا ان کو خطابت کے جوہر دکھاؤ، تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان دین کی خطابت کا مقابلہ اپنے خطیب سے کیا ہے۔ اس لیے خطابت سیکھو، اعتدال کے ساتھ گفتگو کرو۔ خطابت کا معنی ناچنا نہیں ہے، خطابت کا معنی کودنا نہیں ہے، خطابت کا معنی کپڑے پھاڑنے نہیں ہے، خطابت کا معنی کو رگوں کو پھلانا نہیں ہے۔ خطابت کا معنی اپنی دلیل کو اپنی بات کو قوت دلیل کے ساتھ صاف گویائی کے ساتھ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو سبق میں شریک ہے، میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قوت کلام بھی عطا فرمائے، قوت دلیل بھی دے، قوت کلام بھی دے۔